بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سمی وائس چینل میں آپ سبھی کو خوش آمدید اور ہماری طرف سے خلوص بھرا سلام۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات و واقعات کے بارے میں بتلائیں گے۔ ایک دن ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ صبح سویرے اپنے اس بت کے پاس گئے جسے اپنے گھر کے ایک چبوترے میں نصب کروا رکھا تھا۔ جھک کر اسے سلام کیا اور وہ عمدہ عطر اسے لگایا جو اپنے تجارتی مرکز سے لائے تھے۔ دن چڑھے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے اور اپنے تجارتی مرکز کا رخ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یثرب کی سڑکوں اور بازاروں میں پیروان محمد کا ہجوم ہے۔ وہ معرکہ بدر سے فتح یاب ہو کر واپس لوٹ رہے تھے۔ ان کے آگے آگے قریش کے قیدی سر جھکائے جا رہے تھے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ یہ تعجب خیز منظر دیکھ کر ایک طرف ہو گئے۔ اچانک ان کی نظر ایک خزرجی نوجوان پر پڑی تو اس سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق دریافت کیا۔ خزرجی نوجوان نے انہیں بتایا کہ وہ معرکہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور وہاں سے نصرت کی خوشیاں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے واپس لوٹ آئے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے استفسار پر خزرجی نوجوان کو کوئی تعجب نہ ہوا، کیونکہ یہ ان کے باہمی دوستانہ تعلقات کو جانتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں بڑے گہرے دوست تھے۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ حلقہ بگوش اسلام قبول کر گئے، لیکن ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلو تہی اختیار کی۔ البتہ ان دونوں ساتھیوں کے مابین گہرے تعلقات بدستور قائم رہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات کے لیے وقتاً فوقتاً ابو درداء کے پاس آتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے، شرک سے اجتناب اور نور اسلام سے فیضیاب ہونے کی مسلسل تلقین کرتے رہتے۔ ایک دن ابو درداء اپنے تجارتی مرکز پہنچے۔ مسند پر بیٹھتے ہی خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے۔ ملازمین کو مختلف فرائض سر انجام دینے کے لیے حکم صادر کرنے لگے۔ انہیں اس بات کا کوئی علم نہ تھا کہ ان کے گھر آج کیا نیا واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ عین اسی وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ خیر سگالی کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے دوست ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، خاتون خانہ صحن میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ نے سلام کہا اور پوچھا کہ ابو درداء کہاں ہیں؟ اس نے بتایا کہ وہ دکان پر گئے ہیں، تھوڑی ہی دیر بعد آ جائیں گے۔ آپ نے پوچھا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا بڑی خوشی سے تشریف لائیے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، گھر کے انتظامات اور بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے اس کمرے میں پہنچے جس میں ابو درداء نے پوجا پاٹ کے لیے بت نصب کرا رکھا تھا۔ بغل سے کلہاڑی نکالی، بت پر زوردار وار کیا اور اس کے حصے بکھیرنے شروع کر دیے۔ کلہاڑی کا وار کرتے اور ساتھ ساتھ یہ الفاظ کہتے، جس کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ باطل ہے۔ جب اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تو گھر سے نکلے اور اپنی راہ لی۔ ان کے چلے جانے کے بعد درداء کمرے میں داخل ہوئی کہ بت کے ٹکڑے چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں۔ یہ عجیب و غریب حالت دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ غم کے مارے زاروں کی تار رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ابو درداء گھر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی کمرے کی دہلیز پر بیٹھی زاروں کی تار رو رہی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی تمہاری غیر حاضری میں ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر آیا، اجازت لے کر کمرے کے اندر داخل ہوا اور ہمارے اس بت کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ ذرا اندر جا کر تو دیکھو اس نے کس قدر ظلم ڈھایا ہے۔ ہماری دنیا لٹ گئی، میں نے کیوں اسے اندر جانے دیا؟ اب ہمارا کیا بنے گا؟ ابو درداء نے دیکھا کہ بت کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے اور اس کے ٹکڑے چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انتقام لینے کا مصمم ارادہ کر لیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد غصہ جاتا رہا۔ اس حادثے پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے لگا
اس کے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ اگر اس بت میں کوئی خوبی ہوتی تو آج یہ ضرور اپنا دفاع کرتا، اور ہم کس قدر بے شعور ہیں کہ جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، ہم اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی۔ فوراً حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں اپنے ہمراہ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ اپنے محلہ میں اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے سب سے آخری خوش قسمت انسان تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے ہی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور آفتاب رسالت کی جلوہ نمائیوں سے دل کی تاریکیاں جھٹ گئی۔ دل کی دنیا بدل جانے کے بعد انہیں اپنی سابقہ زندگی پر شدت سے ندامت محسوس ہونے لگی۔ انہیں اس بات کا شدید احساس ہوا کہ اس کے ساتھی دینی احکامات اور قرآنی تعلیمات میں مجھ سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے نامہ اعمال میں بیش بہا خزانہ جمع کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انتھک محنت کا پختہ ارادہ کر لیا، اور آپ نے علم و تقوی کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیے، اور اس میدان میں بڑھ جانے والے قافلے کو بہت جلد ہی جا ملے۔ پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گئے، اور علم کی طرف اس طرح لپکے جیسے کوئی پیاسا پانی کے چشمے کی طرف لپکتا ہے۔ پوری توجہ سے قرآنی آیات کو زبانی یاد کیا۔ آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ تجارتی مصروفیات عبادت کی لذت پر اثر انداز ہو رہی ہیں اور علمی مجالس میں بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہیں، تو بغیر کسی تردد کے تجارت کو خیر بات کہہ دیا۔ عبادت گزاری اور حصول علم کے لیے ہمتاً مصروف ہو گئے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے تجارت کیوں ترک کر دی؟ انہوں نے جواب دیا، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت سے پہلے ایک مصروف تاجر تھا۔ جب اسلام قبول کیا تو میں نے عبادت اور تجارت کو ساتھ ساتھ چلانے کی کوشش کی، لیکن میں اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، لہٰذا میں نے تجارت کو ترک کر دیا اور عبادت میں ہمتاً مصروف ہو گیا۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اب تو مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ مسجد کے دروازے پر میری دکان ہو اور با جماعت میری کوئی نماز بھی فوت ہو، اور میں خرید و فروخت کروں اور ہر روز مجھے 300 دینار نفع ہو۔ مجھے اب اس تجارت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر آپ نے دریافت کرنے والے کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، سنو، میرے اس بیان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ میں تو اب صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جن کو تجارت اور خرید و فروخت ذکر الہی سے غافل نہیں کرتی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف تجارت کو ہی ترک نہیں کیا، بلکہ ہر قسم کی زیب و زینت سے بھی مکمل طور پر بے رخی اختیار کر لی، اور صرف اتنے ہی کھانے پر اکتفا کرنے لگے جس سے ان کی کمر سیدھی رہ سکے، اور کپڑا صرف اتنی ہی مقدار میں پہننے کے لیے منتخب کیا جس سے صرف جسم ڈھانپا جا سکے۔ ایک سخت ترین ٹھنڈی رات میں چند احباب آپ کے یہاں مہمان ٹھہرے۔ آپ نے ان کی خدمت میں گرم کھانا پیش کیا، لیکن کوئی بستر مہیا نہ کیا۔ جب سونے کا وقت ہوا تو مہمان آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ ایک نے کہا، میں ان سے جا کر بات کرتا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا، رہنے دیجئے، لیکن اس نے بات نہ مانی اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے کے دروازے پر جا کر کھڑا ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی بیوی پاس بیٹھی ہے، صرف ایک ہلکی سی چادر اوڑھ رکھی ہے جو نہ سردی روک سکتی ہے اور نہ گرمی۔ اس نے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا آپ کے پاس کوئی لحاف نہیں؟ آپ کا گھریلو سامان کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، ہمارا اصل گھر ایک دوسری جگہ واقع ہے، جو بھی سامان ہمیں دستیاب ہوتا ہے ہم فوراً اسے اس گھر کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ اگر آج اس گھر میں ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ضرور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ ہمارے اس گھر کے راستہ میں ایک دشوار گزار گھاٹی حائل ہے،
ہم نے سوچا کہ اپنا بوجھ ہلکا کر دیں تاکہ آسانی سے اس دشوار گزار گھاٹی کو عبور کر سکیں۔ پھر آپ نے دریافت کیا، کیا تم میری بات سمجھ گئے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں بالکل سمجھ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ارادہ کیا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر مقرر کر دیا جائے۔ انتہائی عزت و اکرام سے اس عہدے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت اصرار کیا تو فرمانے لگے، امیر المومنین، اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ میں اہل شام کو قرآن و سنت کی تعلیم دوں اور انہیں نمازیں پڑھاؤں تو میں اس فریضہ کو سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تو آپ ارض شام کے صدر مقام دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ باشندگان دمشق ناز و نام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آسائش و آرام کے دل دادا ہو چکے ہیں۔ باشندگان دمشق کی یہ حالت دیکھ کر آپ بہت پریشان ہوئے۔ آپ نے لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے دمشق کے رہنے والوں، تم میرے دینی بھائی ہو اور دشمنوں کے خلاف ہمارے معاون ہو۔ اے سکنان دمشق، بھلا میری نصیحت کو قبول کرنے سے تمہیں کیا چیز روکتی ہے؟ میں تو تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا۔ میری نصیحت تمہارے فائدے کے لیے اور میرے اخراجات کا بوجھ تمہارے علاوہ کسی اور کے ذمے ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء اس دنیا فانی سے اٹھتے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ پر کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہو رہا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں نے اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ذمہ داری کو قبول تو کر لیا ہے، لیکن حقیقتاً اس کے احکام سے انحراف کر رہے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اتنا مال جمع کر رہے ہو جسے تم کھا نہ سکو گے، اور ایسی امیدیں لیے بیٹھے ہو جنہیں تم پا نہ سکو گے۔ سنو، تم سے پہلے بہت سی قوموں نے بے انتہا مال اکٹھا کیا، اسے دل و جان سے عزیز جانا اور سنبھال کر رکھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ سارا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا، آبادیاں قبرستان میں تبدیل ہو گئیں۔ اے دمشق کے لوگوں، ذرا تم قوم عاد کو تو دیکھو، جس کا اپنے دور میں روئے زمین پر روب و دبدبا تھا، جس کی اقتصادی حالت نہایت مستحکم تھی، جسے اپنی افرادی قوت پر ناز تھا، لیکن آج اس قوم کا نام و نشان نہیں۔ یہ واز سن کر حاضرین مجلس دھاڑے مار کر رونے لگے۔ چیخو پکار کی دلدوز آوازیں مسجد سے باہر سنائی دے رہی تھی۔ اس دن سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے پاس کثرت سے آنے جانے لگے۔ بعض اوقات آپ بازار میں تشریف لے جاتے، مسئلہ پوچھنے والے کو تسلی بخش جواب دیتے، جاہل کو تعلیم دیتے، غافل کو تنبیہ کرتے، اور ہر مناسب موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے بھرپور دینی فائدہ اٹھاتے۔ ایک روز آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک شخص کی پٹائی کر رہے ہیں اور گالی دے رہے ہیں۔ آپ نے ان سے دریافت کیا، کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، بھلا مجھے یہ بتاؤ، اگر یہ شخص کنویں میں گر جاتا تو کیا تم اسے باہر نہ نکالتے؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا، کیوں نہیں نکالتے؟ آپ نے فرمایا، اسے گالی نہ دو اور نہ اسے مارو، بلکہ اسے نصیحت کرو اور صحیح راستہ دکھاؤ، اور خدا کا شکر کرو جس نے تمہیں اس جیسے گناہ سے محفوظ رکھا ہے۔ ان لوگوں نے آپ سے پوچھا، کیا آپ کو یہ شخص برا نہیں لگتا؟ آپ نے فرمایا، میں اس کے برے فعل کو تو ناپسند کرتا ہوں، ہاں اگر یہ توبہ کر لے تو یہ میرا دینی بھائی ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص زاروں کی طرح رونے لگا اور سرے عام اس نے توبہ کا اعلان کر دیا۔ ایک نوجوان نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، بیٹے، تم اللہ کو خوشحالی میں یاد کرو، وہ تجھے تنگ دستی میں یاد کرے گا۔ بیٹے، تم زندگی میں عالم یا متعلم یا پھر علمی مجالس میں استفادہ کرنے والا بن کر رہنا، کوئی چوتھی صورت اختیار نہ کرنا، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔
مسجد کو اپنا گھر سمجھنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد ہر متقی انسان کا گھر ہے۔ جو شخص مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، اللہ نے اس کے لیے خوشحالی، رحمت و برکت اور پل صراط سے بخیر و عافیت سے گزر کر جنت میں داخلے کی ضمانت دی ہے۔ دمشق میں قیام کے دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا۔ آپ نے صاف انکار کر دیا اور اپنی بیٹی کا نکاح عام مسلمانوں میں سے ایک ایسے نوجوان سے کیا جس کی دینی حالت آپ کو پسند تھی۔ یہ بات لوگوں میں بڑی تیزی سے پھیل گئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ طلب کیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ لوگوں کو یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ ایک شخص نے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، میں اپنی بیٹی کے معاملہ میں مناسب فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں۔ جو میں نے کیا اس میں اپنی بیٹی کی بہتری کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، ذرا آپ ہی بتائیے، جب میری بیٹی ایسے محلات میں ہوگی جہاں موتیوں کی جگمگاہٹ نظروں کو خیرہ کرتی ہوگی اور کنیزیں خدمت کے لیے ہر دم موجود ہوں گی، تو پھر اس کی دینی حالت کا کیا حشر ہوگا؟ ایک دفعہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق کا دورہ کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہیں موجود تھے۔ امیر المؤمنین ایک رات ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے کو ہاتھ لگایا تو اسے کھلا پایا۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ اندھیرا چھایا ہوا تھا، روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ حضرت ابو درداء نے جب امیر المؤمنین کی آہٹ سنی تو فوراً اٹھے، خوش آمدید کہا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ دونوں باتیں کرنے لگے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکتے تھے۔ حضرت عمر نے تکیے کو ہاتھ لگایا تو وہ سواری کا پالان تھا، بستر ٹٹولا تو وہاں کنکریاں بچھی ہوئی تھی۔ چادر کو ہاتھ لگایا تو وہ اتنی باریک تھی کہ دمشق کی سردی کو قطعاً روک نہ سکتی تھی۔ امیر المؤمنین نے یہ صورتحال دیکھی تو فرمایا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کیا میں نے آپ کے لیے بہتر انتظامات نہ کیے تھے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، امیر المؤمنین، کیا آپ کو وہ حدیث یاد ہے جو ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی؟ آپ نے پوچھا، وہ کون سی؟ تو حضرت ابو درداء نے فرمایا، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تمہارے پاس دنیا کا صرف اتنا مال ہونا چاہیے جتنا مسافر کے پاس زاد راہ ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں۔ تو پھر آپ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سن کر زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا اور آپ کے ساتھ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے۔ دونوں عظیم الشان صحابی ساری رات روتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ دمشق میں قیام کے دوران مسلسل لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے رہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا آخری وقت آ گیا۔ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والے لوگوں کو کہا، میرے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرو۔ آپ بھی لگاتار کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی پاکیزہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ تعالی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔